لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. صفحہ نمبر 185. خاموشی کے فضائل اور زبان کے استعمال میں احتیاط کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور اس سلسلے میں تقریباً 25 احادیث بیان کی گئی ہیں. 26ویں حدیث یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جب تم مسلمان کو خاموش اور باوقار دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ حکمت کی تلقین کرتا ہے. ابن ماجہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: لوگ 3 طرح کے ہیں: غانم، سالم، شاہب. لوگ 3 طرح کے ہیں: غانم، سالم، شاہب. غانم وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، سالم چپ رہنے والا ہے، اور شاہب وہ شخص ہے جو باطل میں مشغول ہے. طبرانی، ابو یعلا، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے. جب وہ بولتا اور ارادہ کرتا ہے تو پہلے اپنے دل سے پوچھتا ہے، پہلے اپنے دل سے سوچتا ہے، پھر زبان سے ادا کرتا ہے. اور منافق کی زبان دل کے سامنے ہوتی ہے. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے زبان سے کہہ دیتا ہے، دل میں نہیں سوچتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عبادت کے 10 جز ہیں، ان میں سے 9 کا تعلق خاموشی سے ہے، اور 1 جز کا تعلق لوگوں سے راہ فرار اختیار کرنے سے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ آگ کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. ابو نعیم، ابو حاتم بیہقی. اس کے ساتھ ہی زبان کے استعمال میں احتیاط سے متعلق 29 احادیث بیان ہو گئی ہیں. اب آگے اقوال سلف اسی موضوع کے اوپر بیان کی جا رہی ہے. خاموشی کی فضیلت پر اقوال سلف. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو بولنے سے روکنے کے لیے منہ میں کنکر ڈال لیا کرتے تھے. نیز وہ اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ اسی نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبان کے علاوہ کوئی چیز لمبی قید کی محتاج نہیں. طاؤس فرمایا کرتے تھے کہ میری زبان درندہ ہے، اگر میں اسے آزاد چھوڑ دوں تو یہ مجھے کھا جائے. وہب بن منبع حکمت آل داود میں فرماتے ہیں کہ عقل مند پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کی معرفت رکھنے والا، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا اور اپنی وضع پر رہنے والا ہو.
حسن کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اسے دین کی سمجھ نہیں ہے۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خط تحریر فرمایا: اما بعد، جو شخص موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ دنیا کی تھوڑی چیز پر قانع ہے۔ جو شخص کلام کو بھی عمل شمار کرتا ہے وہ غیر مفید کلام نہیں کرتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں خاموشی آدمی کے لیے دو فضیلتیں جمع کر دیتی ہیں، ایک دین کی سلامتی، دوسری مخاطب کے کلام کی سمجھ۔ محمد بن واسع نے مالک بن دینار سے کہا: ابو یحییٰ، اے ابو یحییٰ، زبان کی حفاظت درہم و دینار کی حفاظت سے افضل ہے۔ یونس بن عبید فرماتے ہیں کہ جس شخص کی زبان اپنے دائرے میں رہتی ہے اس کے سب کلام ٹھیک رہتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ چند لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ احنف بن قیس ان لوگوں کی گفتگو خاموشی سے سن رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: اے ابو البحر، کیا بات ہے؟ آپ گفتگو میں حصہ نہیں لے رہے؟ انہوں نے جواب دیا: اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے خدا کا خوف ہے، اور سچ بولوں تو آپ کا اندیشہ ہے۔ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ فارس، روم، ہندوستان اور چین کے بادشاہوں سے ملاقات ہوئی۔ ایسے یار وہ بادشاہی لی دلو۔ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ فارس، روم، ہندوستان اور چین کے بادشاہوں کی ملاقات ہوئی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں بات کہہ کر نادم ہوتا ہوں، چپ رہ کر نادم نہیں ہوتا۔ دوسرے نے کہا جب میں کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہوں تو اس کے اختیار میں ہو جاتا ہوں، وہ میرے اختیار میں نہیں رہتا، اور جب تک وہ لفظ زبان سے نہیں نکلتا اس وقت وہ میرے اختیار میں رہتا ہے۔ تیسرے نے کہا مجھے ایسے بولنے والے پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ اگر اس کا کلام اس پر واپس ہو تو اسے نقصان پہنچائے، اور واپس نہ ہو تب بھی کوئی نفع نہ ہو۔ چوتھے نے کہا کہ ان کہیں بات ہٹانے پر قدرت رکھتا ہوں، لیکن جو بات زبان سے نکل جائے اسے لوٹانے پر قادر نہیں ہوں۔ منصور بن المعز نے 40 برس ایسے گزارے کہ عشاء کے بعد سے صبح تک ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا۔ ربیع بن خیثم نے 20 برس تک دنیاوی گفتگو نہیں کی۔ صبح اٹھ کر وہ قلم کاغذ اپنے پاس رکھ لیتے اور جو کچھ بولتے اسے لکھ لیتے، پھر شام کو اس کا محاسبہ کرتے۔ خاموشی کے افضل ہونے کی وجہ۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاموشی اس قدر افضل کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بولنے میں بے شمار آفات ہیں۔ غلطی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ریا، نفاق، فحش گوئی، خود نمائی، خود ستائی، خصومت، لغو گوئی، تعریف، بات بڑھانا، گھٹانا، ایذادہی اور پردہ دری جیسے عیوب کا تعلق زبان ہی سے ہے۔ زبان کو حرکت دینے میں نہ کوئی تکلیف ہے اور نہ تھکن، بلکہ بولنے میں لذت ملتی ہے۔ خود طبیعت بھی بولنے پر اکساتی ہے اور شیطان بھی کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ جو لوگ بولنے کے عادی ہیں وہ بہت کم موقع پر بولنے سے اپنی زبان کو روک سکتے ہیں، ورنہ عموماً یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے، بلکہ ہر قسم کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر بولے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال بولنے میں خطرات ہیں اور خاموشی میں ہر خطرے سے حفاظت ہے۔ اسی لیے
اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ خاموشی کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہمت مجتمع رہتی ہے، خیالات میں انتشار نہیں ہوتا، وقار بنا رہتا ہے، فکر، ذکر اور عبادت کے لیے فراغت رہتی ہے، دنیا میں بولنے کے غلط نتائج سے اور آخرت میں اس کے محاسبے سے نجات ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار ہے۔ کلام کی 4 قسمیں اور خاموشی کی فضیلت۔ خاموش رہنے کی فضیلت پر ایک بہترین دلیل یہ ہے کہ کلام کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس میں صرف ضرر ہے، دوسری وہ جس میں صرف نفع ہے، تیسری وہ جس میں نفع بھی ہے اور ضرر بھی، اور چوتھی وہ جس میں نہ نفع ہے اور نہ ضرر۔ جہاں تک کلام کی اس قسم کا تعلق ہے جس میں صرف ضرر ہے، اس سے بچنا اور خاموش رہنا ضروری ہے۔ یہی حکم اس کلام کا ہے جس میں ضرر اور نفع دونوں ہو، بشرطے کہ ضرر نفع سے زیادہ ہو۔ تیسری قسم وہ ہے جس میں نہ نفع ہو اور نہ ضرر، یہ لغو اور بیکار ہے۔ اس کلام سے بھی سکوت ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے کلام میں مشغول ہونا محض اپنا وقت ضائع کرنا ہے، اور وقت کی اضاعت سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب صرف چوتھی قسم رہ جاتی ہے۔ اس طرح کلام کے 3 حصے ختم ہو جاتے ہیں اور صرف ایک حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور اس میں بھی خطرات اور اندیشے موجود ہیں۔ بعض دفعہ ریا، تصنع، غیبت، خود ستائی اور دوسرے عیوب کلام میں اس طرح گھس جاتے ہیں کہ بولنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے مفید کلام کرنے والا بھی گویا خطرات سے کھیلنے والا ہے۔ جو شخص زبان سے تعلق رکھنے والی آفتوں کی باریکیاں سمجھ لے گا، وہ اس اعتراف پر مجبور ہوگا کہ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ترجمہ: جو شخص چپ رہا اس نے نجات پائی۔ حضرت مولانا محمد اشرف سے فرمایلو دا 49-50 خبره به چې لته و ټویټه ته نو یلته یو سړی و چې هغه به د قرآن نه بغیر بله خبره نه کوله، نو ما ورته وایي چې نوم دې څه دی؟ نو یو آیت داسې وایي چې هغې ته چادر راته، او بل آیت داسې وایي چې هغې ته عبد راته. نو ما ورته وایي چې عبدالقادر، نو یې بلې. ما ورته وایي چې د کوم ځای یې اصلي؟ نو یې بلدون طیبون ملتان دغه نو او ګرم دی او کل نار وشدو حرا. دا 2 آیات یې ووایي چې یو چې بلد طیبون دغه راځي. نو ما ورته وایي چې ملتان، نو یې بلې. بیا ما ورته وایي چې شیخ ته سوټ دی، نو یو دا آیات یې ووایي چې هغې ته وما محمد الا رسول، یو دا یې ووایي فرت من تصوره. نو ما ورته وایي چې شیر محمد، نو یې او بلې. نو هغه چېرته مونږ دغه چې یعنې بل جمع چې دغه نه بس ډېرې خبرې هم نه چې شاید داسې تپوس پر هغه چې هو ما ورته وایي چې ته خبرې ولې نه چې نو دغه آیات ووایي ما یلفظ من قول الا لدیه دا آیات ووایي. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دا یو واقعہ دا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ متعلق میں چاہتا میرے شیو اخذا وکو سوکو هغه زبانه کې اخذ هغه مون دغه سه واقعیت تیر شوی د بجلی موتی هم راغلی دا واقعیا. بجلی موتی د مولانا محمد عمر صاحب زوی دغه کړی دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات اور حکمت کے گراں بہا جواہر سے نوازا گیا تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ
اپنے دامن میں معانی اور حکمتوں کا اتاہ سمندر رکھتا ہے۔ اس بحر ناپید کنار کی تہ سے موتی چن کر نکالنے کا کام مخصوص علماء کا ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ کلام نبوت کی حکمتوں کو سمجھ سکے۔ بولنے میں پہلی آفت یعنی لا یعنی کلام۔ بہتر بات یہ ہے کہ آدمی اپنے الفاظ کی ان تمام آفات سے حفاظت کرے جو ابھی ہم نے ذکر کی ہیں، یعنی غیبت، چغل خوری، جھوٹ اور خصومت وغیرہ، اور صرف وہ بات کہے جو جائز ہو اور جس میں نہ بولنے والے کے لیے کوئی ضرر ہو اور نہ کسی مسلمان بھائی کے لیے۔ جائز اور ضرر نہ دینے والی بعض باتیں ایسی بھی زبان سے نکل جاتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ لا یعنی اور بے فائدہ باتیں ہیں، ان میں وقت کا ضیاع بھی ہے اور آخرت کا محاسبہ بھی ہے، اور بہتر کے عوض کم تر کو حاصل کرنے کا عمل بھی، کیونکہ اگر متکلم بولنے کی بجائے اپنے قلب و دماغ کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں فکر کرنے کی طرف مائل کرتا تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ بہت ممکن تھا کہ اس فکر کے نتیجے میں اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے اور قلب کو انشراح نصیب ہوتا۔ نیز بولنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی تحلیل، تسبیح اور تمجید ہی کر لیتا تو یہ اس کے حق میں زیادہ مفید ہوتا۔ کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زبان سے ادا ہو جائے تو جنت میں محل تیار ہو۔ جو شخص خزانہ حاصل کر سکتا ہو، اگر وہ پتھر جمع کرنے بیٹھ جائے تو اسے بدبختی کے علاوہ کیا کہا جائے گا؟ یہ اس شخص کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ترک کر کے کسی لا یعنی اور بے فائدہ مگر مباح کام میں مشغول ہو جائے، اگرچہ وہ گناہ گار نہیں، لیکن یہی نقصان کیا کم ہے کہ اسے نفع عظیم حاصل نہ ہو سکا، اور جس کام میں وہ مصروف ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: مومن کی خاموشی فکر اور اس کی نظر عبرت اور اس کا کلام ذکر الہی ہوتا ہے۔ بندے کا اصل سرمایہ اس کے اوقات ہی تو ہیں۔ اگر اس نے اپنے اوقات لا یعنی کاموں میں صرف کیے اور اس سرمایہ کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے نہ رکھا تو سوائے نقصان کے اور کیا ہاتھ لگے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: آدمی کے اسلام کے اچھا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی ترک کر دے۔ ترمذی، ابن ماجہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ بلکہ ایک حدیث اس سے بھی زیادہ سخت مضمون پر مشتمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، احد کی جنگ میں ہم میں سے ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس نوجوان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ پتھر اس نے بھوک کی وجہ سے باندھ رکھے تھے۔ اس کی ماں نے اپنے شہید بیٹے کے چہرے سے مٹی جھاڑی اور کہنے لگی، بیٹا جنت مبارک ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: تجھے کیا پتا، شاید وہ لا یعنی بات کرتا ہو اور جو چیز اسے نقصان نہ دیتی ہو وہ دوسروں کو نہ دیتا ہو۔ ترمذی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے کیا پتا، شاید وہ لا یعنی بات کرتا ہو اور جو چیز اسے نقصان نہ دیتی ہو وہ دوسروں کو نہ دیتا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز
کعب نظر نہیں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کیا وہ بیمار ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ بیمار ہیں۔ آپ ان کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ جب آپ ان کے پاس پہنچے تو ارشاد فرمایا، بشر یا کعب، اے کعب تجھے خوشخبری ہو۔ ان کی والدہ نے زبان نبوت سے یہ جملہ سنا تو خوش ہو کر بیٹے سے کہنے لگی، اے کعب تجھے جنت مبارک ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ترجمہ، یہ عورت کون ہے جو خدا پر حکم کرتی ہے؟ کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، کعب کی ماں، تجھے کیا معلوم، شاید کعب نے بلا ضرورت کلام کیا ہو یا غیر مفید چیز سے منع کیا ہو۔ ابن ابی دنیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت کلام کرنے والا بھی محاسبے سے نہیں بچے گا، اور جس کے ذمے کچھ حساب ہوتا ہے اسے سیدھے جنت میں جانے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ محاسبہ بھی تو عذاب ہی کی ایک صورت ہے، اس عذاب سے چھٹکارا پا کر ہی جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ آج سب سے پہلے جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن سلام اس دروازے سے اندر آئے۔ کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا انہیں بتلا دیا اور دریافت کیا وہ کون سا مضبوط عمل ہے جس کی بنا پر تمہارے جنت میں جانے کی توقع ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک کمزور آدمی ہوں، میرے پاس مضبوط عمل کہاں، تاہم میں اپنے اس عمل کی وجہ سے پر امید ہوں کہ میں اپنے سینے کو محفوظ رکھتا ہوں اور غیر ضروری کلام نہیں کرتا۔ ابن ابی دنیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسا عمل نہ بتلا دوں جو جسم کے لیے ہلکا ہو اور میزان کے لیے بھاری ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ فرمایا، ترجمہ، وہ عمل خاموشی، خوش اخلاقی اور غیر ضروری کام یا کلام کا ترک کرنا ہے۔ ابن ابی دنیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ 5 چیزیں مجھے موقوفہ دراہم سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ ایک یہ کہ بے فائدہ کلام نہ کیا جائے کیونکہ وہ غیر ضروری اور زائد ہوتا ہے اور اس سے گناہ کا خوف لگا رہتا ہے۔ دوسری یہ کہ اگر مفید کلام بھی کیا جائے تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کلام کا موقع ہے بھی یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات بے موقع مفید کلام بھی تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے۔ تیسری یہ کہ بردبار اور بیوقوف دونوں سے بحث و تکرار نہ کی جائے، کیونکہ بردبار سے بحث کرنے کا مطلب غصہ دلانا ہے اور بیوقوف سے بحث کر کے ایذا اٹھانا ہے۔ چوتھی یہ کہ اپنے کسی غیر موجود بھائی کا ذکر اس طرح کیا جائے جس طرح اس کی زبان سے خود اپنا ذکر کرانا مقصود ہو، اور اس کی ان غلطیوں سے درگزر کیا جائے جو غلطیاں خود اس سے درگزر کرانی مقصود ہوں، اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو اپنے لیے اس سے مطلوب ہو۔ پانچویں یہ کہ جو عمل بھی کرے اس یقین کے ساتھ کرے کہ اگر میرا یہ عمل اچھا ہوا تو اس کی جزا ملے گی اور برا ہوا تو اس کی سزا ملے گی۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے ان کی حکمت دریافت کی، انہوں نے جواب دیا کہ جو چیز خود معلوم ہو جائے میں اس کے متعلق سوال نہیں کرتا اور بلا ضرورت کلام نہیں کرتا۔ مورق عجلی کہتے ہیں، مورق عجلی کہتے ہیں
کہ میں 20 برس مورق عاجلی کہتے ہیں کہ میں 20 برس سے ایک ایسی چیز کی تلاش میں ہوں جس کے حصول پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کی تلاش ختم نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا غیر مفید کلام سے سکوت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے بے فائدہ کلام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بے فائدہ کلام میں مت لگو، اپنے دشمن سے دور رہو اور اپنے دوست سے بچو الا یہ کہ وہ امین ہو، اور امین وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ گناہگار کی صحبت میں مت بیٹھو، تم بھی اس کے اثرات قبول کر لو گے۔ اسے اپنے راز سے آگاہی مت کرو، اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ بس اللہ تو پتہ اللہ 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 اللہ